السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ناول لائے ہیں انا۔ اس کے رائٹر سمینہ مبین ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا امی، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا؟ چپ کر جو ناخلف اولاد، سارے خاندان میں بدنام کرواؤ گے ہمیں، لوگ تو کریں گے، کون بیاہنے آئے گا تمہاری بہنوں کو، اور اگر تمہارے ابا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے رفعت پسند ہے، آپ نے ستوت سے میرا رشتہ کر دیا۔ وہ رونے جیسا ہو گیا تھا، بے بسی تھی۔ اس کی محبت اس کے گھر میں بابی بن کر آ رہی تھی، اور اس کے بھائی کی محبت اس کے شریک حیات۔ لاکھ سر پٹکنے کے باوجود ماں باپ اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ بقول ان کے وہ زبان دے چکے، تاریخ رکھی جا چکی، کارڈ پٹ گئے۔ یہ سب انجانے میں ہوا۔ کامل اور عادل دونوں بھائی تھے، اپنی کزن کی شادی میں بارات حیدرآباد لے کر گئے اور وہی دونوں اپنا دل چھوڑائے۔ کسی پل چین نہیں آتا تھا، کیا کریں؟ دونوں بھائی بہت قریب تھے ایک دوسرے کے، رازدار بھی۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ شکیل کزن بیمار پڑ گئے تو بابی کو میکے سلانے کی ذمہ داری کامل کو سونپی گئی۔ وہ عادل کو بھی ساتھ لے گیا۔ یوں بابی کی بدولت ان کے دل کی مراد بھر آئی اور دیدار یار نصیب ہوا۔ بابی کو رازدار بنا کر دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی محبوبہ کو چٹھی ارسال کی۔ وہاں سے بھی پھر مثبت جواب ملا۔ یوں یہ سلسلہ بابی کی مہربانی سے آگے بڑھنے لگا اور کزن شکیل بھائی بھی بہت معاون ثابت ہوئے۔ اب اکثر بابی اپنے میکے دیور کے ساتھ جاتی، کبھی کوئی عادل تو کبھی کامل۔ تحفے تحائف کا اور خطوط کا سلسلہ بھی بابی کے نام پر جاری تھا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ جہاں ستوت اور رفعت نے انٹر کیا، ان کی شادی کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ یہاں بھی بابی اور شکیل نے ان کا ساتھ دیا اور تایا تائی کو رشتے کے لیے راضی کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، خوش نصیبی سی خوش نصیبی تھی، جسے چاہا وہ ان کی زندگی میں آ رہی تھی۔ رشتہ پکا ہوا، تاریخ ہوئی، اور جب کارڈ چپ کر بٹنے کے لیے آئے تو دنیا لٹ گئی۔ جو عادل کی نور نظر تھی، دل کا چین تھی، وہ کامل کے نام لکھ دی گئی تھی، اور اسی طرح کامل کا دل اس کا قرار عادل کے نام، دونوں بھائیوں کی جان پر بنائی تھی۔ بابی سے بات کی کہ یہ سب کیا مذاق ہے، وہ بھی ان کی بات سن کر حیران۔ کہنے لگی کیا غلط ہے اس میں، بڑی بہن بڑے بھائی کے لیے اور چھوٹی چھوٹے بھائی کے لیے۔ آسمان تو ان کے سر پر تب گرا جب انہیں پتہ چلا کہ بڑے کو چھوٹی اور چھوٹے کو بڑی سے عشق ہے۔ پر اب تو بابی بھی مجبوری ظاہر کر کے الگ ہٹ گئی، نہ شکیل بھائی ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ بقول ان کے اب جو ہو رہا ہے خاموشی سے قبول کر لو۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی جان آنکھوں میں سمٹ آئی تھی، یہ سوچ کر ہی نہیں ایک ساتھ دونوں کے منہ سے نکلا۔ اب یہ مقدمہ فریاد کی صورت ماں باپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابا وہ تو سنتے ہی گالیوں پر اتر آئے کہ یہ شادی عاشقی معشوقی کا نتیجہ ہے۔ لاکھ منت سماجت کرنے، یہاں تک کہ کامل نے خودکشی کی دھمکی بھی دے ڈالی، پر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابا بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار تھے، پر اپنی عزت کا نہیں۔ یہی حال شکیل بھائی کا بھی تھا۔ وہاں لڑکیاں بھی پریشان، کیا کرے؟ وہ تو کس سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شادی ہو گئی۔ شکیل نے دونوں بھائیوں کو بہت سمجھایا۔ عادل تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اٹھ کر چلا گیا۔ کامل نے البتہ بہت تحمل سے شکیل کی سنی اور سمجھی کہ اب ساری زندگی کا معاملہ ہے، آگے کی سوچو، کل کو بچے ہوں گے، کیا کرو گے، کس طرح پرورش کرو گے ان کی؟ بیوی کو عزت سے قبول کر لو اور پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ شادی میں دونوں بھائیوں نے بڑی بے دلی سے حصہ لیا، یہ بات سب نے محسوس کی۔ کامل پھر بھی کچھ بہتر تھا۔ شادی ہوئی، جب دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچایا گیا تو عادل آدھی رات تک دوستوں میں بیٹھا رہا۔ دوست بھی اسے چڑھاتے رہے۔ بیوی کو لگام پہلے ہی دن ڈال دینی چاہیے تاکہ اپنے اوقات میں رہے۔ پیر کی جوتی پیروں میں ہی جچتی ہے۔ اور دوسری طرف کامل تھا، اس نے یہ وقت اپنی شریک حیات سے پچھلی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا وعدہ لیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ خود بھی ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہے گا، ہر قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ ستوت جو خود بھی بہت پریشان تھی، کامل کی باتیں سن کر اسے بہت حوصلہ ملا اور اس نے خود سے اور کامل سے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو پوری سچائی سے نبھائے گی۔ عادل نے پہلی رات بیوی کا استقبال تانوں سے کیا۔ جب تک جاگتا رہا، رفعت سے یہی پوچھتا رہا کہ کبھی کامل نے اسے چھوا؟ کیا کیا راز و نیاز ہوتے تھے تم لوگوں کے درمیان؟ اور رفعت، وہ تو یہ بھی نہ کہہ سکی کہ آپ کے ستوت سے بھی تو راز و نیاز ہوتے تھے۔ اس کے رونے پر عادل نے اسے مشورہ دیا کہ اتنا غم ہے تو جاؤ، کامل کے کمرے میں چلی جاؤ اور ستوت کو یہاں بھیج دو۔ یہ سن کر رفعت کے آنسو تم گئے۔ وہ حیرت سے عادل کو دیکھنے لگی، جو اپنی بات کہہ کر کسی سوچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ رفعت تو اب آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی۔ کامل آہستہ آہستہ ستوت سے باتوں میں مصروف تھا، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کامل نے دروازہ کھولا تو عادل اسے پرے دھکیل کر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر کے کامل کو اپنی گھناؤنی سوچ کے بارے میں بتایا۔ جہاں کامل اس کی بات سن کر حیران تھا، وہیں ستوت بھی اپنی محبوب کے اس گھٹیا خیال پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کس سے محبت کی میں نے؟ کامل نے گریبان سے پکڑ کر عادل کو اپنے کمرے سے نکالا۔
اور باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کیا کہا عادل نے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ستوت بھی ڈری سہمی اسے دیکھ رہی تھی کہ اب اس کی شامت آئی، پر کامل لائٹ آف کر کے خاموشی سے لیٹ گیا۔ صبح عام روایت کے مطابق دونوں بہنیں ساس سسر کو سلام کرنے پہنچی۔ کامل نے ستوت کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں گھونگھٹ نکال کر رہے گی۔ اسے یہی مناسب لگا تاکہ ستوت کا سامنا نہ ہو عادل سے۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ساس سسر کو سلام کیا اور کامل ابا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اماں نے مہمانوں کی وجہ سے مروتاً جواب دیا، اور ابا وہ تو یہ بھی نہیں کر سکے۔ چچی نے کامل سے ستوت کے پردے کے مطابق پوچھا تو کامل بولا، چچی مجھے پسند ہے۔ برابر میں بیٹھے ابا بڑبڑائے، کرتوت ایسے ہے کہ منہ چھپانا پڑ رہا ہے، جو صرف کامل ہی سن سکا۔ عادل ابھی تک سو کر نہیں اٹھا تھا۔ اماں نے سدرا سے کہا، جا کر بھائی کو اٹھاؤ، سب کے ساتھ آ کر ناشتہ کرے۔ سدرا بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی، ہر طرف کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں اور سیج سے نوچے گئے پھولوں کی پتیاں عادل کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ سدرا نے دور سے ہی بھائی کو آواز دینا مناسب سمجھا کہ کہیں اس پر بھی عتاب نازل نہ ہو جائے۔ عادل بھائی، عادل بھائی، دو تین بار آواز دینے پر عادل نے مندی مندی آنکھوں سے بہن کو دیکھا۔ اماں ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ عادل کہہ کر اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد عادل بھی سب کے درمیان موجود تھا، اور جب اس کی نظر پردے میں ستوت پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ناگواری اس کے چہرے سے آیا تھی، پر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور کامل نگاہیں نیچے رکھ کے بیٹھا تھا کہ کہیں غلطی سے اس کی نظر رفعت پر نہ پڑ جائے۔ ایک ہی والدین کی اولاد، اور دونوں کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ دوسری طرف عادل کی نظریں ستوت کا طواف کر رہی تھیں۔ ولیمہ اور مہمان کے رخصت ہوتے ہی ابا اٹھتے بیٹھتے سب کو لعنت ملامت کرتے۔ اماں بھی ان کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ ایسی بے غیرت اولاد پیدا کی ہے تم نے شمیم بیگم، مجھے تو اب بیٹیوں کی فکر لگ گئی ہے، جانے یہ کس سے یارانہ بنا کر بیٹی ہے۔ 18 سالہ سدرا اور 17 سالہ صدف بھی باپ کے تند و تلخ جملوں کا شکار ہوتی، اور ابا کو ان کا خالد جانا کٹکنے لگا تھا۔ اماں کو ان کی کڑی نگرانی کا حکم تھا، اور دونوں بیٹیوں اور بہو کو اٹھتے بیٹھتے گالیوں سے نوازا جاتا۔ کامل تو پھر بھی ستوت کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ عادل صبح کا نکلا آدھی رات کو گھر میں داخل ہوتا، جب سارا گھر سو رہا ہوتا، اور صرف رفعت اس کے ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے لیے جاگ رہی ہوتی۔ اب تو عادل اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا، اس پر گھٹیا اور گھناؤنے الزام لگاتا کہ وہ پورا دن اپنے یار کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے۔ دونوں بہنیں صبح سے جو گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو رات ہو جاتی۔ ساس سسر کے تانے، نندوں کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا، نام دے کر بلاتی ان کو، وہ بھی ابا کی غیر موجودگی میں۔ ابا کے سامنے تو ان کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف ابا جلد از جلد ان کے فرض سے جان چھڑانے کا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اماں کو اپنی تیاری مکمل رکھنے کا کہہ دیا تھا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو مجھ سے، پر تیاری مکمل رکھنا۔ اماں بیچاری یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ رشتہ کس نے دیا ہے۔ یوں ہی ایک دن ابا نے گھر میں کچھ مہمانوں کے آنے کا ذکر کیا اور خاص ہدایت دی کہ سب خیال رکھے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور شام کو وہ خاص مہمان آ پہنچے جن کا انتظار تھا۔ یہ خاندان کے ہی کچھ افراد تھے جو سدرا اور صدف کے رشتے کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ ایک لڑکا 35 سال کا تھا جو سدرا کے لیے رشتہ لایا تھا، اور دوسرا 22 سال کا۔ دونوں ہی کسی کارخانے میں معمولی ملازمت کرتے تھے۔ مہمان دونوں لڑکیوں کو پسند کر کے ان کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھما کر چلے گئے۔ صرف کامل ہی تھا جس نے ہمت کی ابا سے بات کرنے کی۔ ابا، یہ رشتہ مناسب نہیں۔ ابا گرج کر بولے، کیا کمی ہے اس میں، بتا مجھے، یا بہنوں کو بھی اپنی لائن میں لگائے گا۔ مجھے اپنی عزت خاک میں نہیں ملانی، ورنہ زہر کھا کر مر جاتا ہوں، پھر کرتے رہنا اپنی مرضی۔ عادل ابا کا ہم خیال تھا کہ عورت پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ عزت کے لائق ہی نہیں۔ یوں بے قصور سدرا اور صدف ابا کی جہالت اور تنگ نظری کی بین چڑھ گئی۔ ایک رات ستوت نے کامل سے کہا، مجھے کئی دنوں سے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہر وقت سر باری رہتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ کامل بولا، صبر کرو، یہ سب گھر کے ماحول کی وجہ سے ہے۔ میں کوشش میں لگا ہوں کسی طرح لاہور ٹرانسفر ہو جائے، زندگی میں کچھ سکون آئے۔ ستوت بھی یہ سن کر خوش ہو گئی، پھر اسے رفعت کا خیال آیا تو ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کامل جو اسے بغور دیکھ رہا تھا پوچھ بیٹھا، کیا ہوا؟ ستوت سر پٹا کر، کچھ نہیں، میں بہت خوش ہوں اس بات سے، جہاں آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ نہیں، رفعت کا خیال آ گیا تھا۔ دعا کرو اللہ عادل کے دل کو اس کے لیے نرم کر دے، آمین۔ صبح حسب معمول دونوں بہنیں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں کہ اچانک ستوت چکرا کر گر پڑی۔ کامل نے بھاگ کر اسے اٹھایا، عادل بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا،
پر ابا نے پیر اس کے آگے اور سا کر اسے جانے سے روکا۔ وہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ابا کی توپوں کا رخ کامل کی طرف تھا، جو ستوت کو اٹھا کر کمرے میں لٹا آیا تھا۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، ماں اور بہنوں کے سامنے یہ چونچلے بازی کرتے شرم نہ آئی تجھے؟ کامل ہکلایا۔ ابا وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مری تو نہیں تھی، یہ تیری ماں اور بہنیں نہیں اٹھا سکتی تھی اس مہارانی کو۔ ابا گرجے اور ساتھ ہی رفعت کی بھی خبر لی۔ آج کی تاریخ میں ناشتہ ملے گا یا انہی یارانیوں سے پیٹ بھر لیں؟ کامل شرمندہ سا سوچ کر رہ گیا۔ ابا کی زبان بھی بس اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر ستوت کو دیکھتا یا ڈاکٹر کو لے آتا، کیونکہ اب اماں کا بھی منہ بن گیا تھا۔ رفعت نے جلدی جلدی تمام کام سمیٹا اور بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ستوت ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بہن کے لیے جوس لے آئی اور پانی کے چینٹے مار مار کر اسے ہوش میں لائی اور جوس پلایا۔ رفعت، مجھے لگتا ہے کہ خوشخبری ہے، تم نے کامل سے بات نہیں کی؟ ستوت کی تھی، وہ سمجھے ہی نہیں۔ اگر شکیل بھائی یا نجمہ آپا کا یہاں آنا جانا ہوتا تو گھر اطلاع کر کے تمہیں وہاں بھیج دیتی، پر رفعت تم پھر یہاں اکیلی پڑ جاؤ گی، یہ سب تو ہمیں اب برداشت کرنا ہے۔ اور شام میں سدرا اماں کو خوب نمک مرچ لگا کر یہ ساری بتا چکی تھی، اور تب سے اماں نے گھر میں کوہرام برپا کیا ہوا تھا کہ آنے دو کامل اور عادل کو، دونوں کے ہاتھ میں کاغذ تھما کر چلتا کرتی ہوں، پھر ساری زندگی اپنے میکے میں آرام سے رہنا۔ دونوں بہنوں نے اماں کے پیر پکڑ لیے کہ ان سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ بڑی منت سماجت کی، پر اماں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ابا کے آنے پر اماں نے انہیں ساری رودات سنائی، جسے سن کر وہ چپ کر گئے۔ اماں حیران تھی کہ یہ کیا؟ کچھ دیر بعد ابا بولے، کامل سے کہنا اسے میکے چھوڑائے کچھ دنوں کے لیے۔ اماں کو حیران دیکھ کر بولے، مجھے اپنی بیٹیاں بیاہنی ہے، یہ سب تو میں بعد میں دیکھوں گا، اس سال ان دونوں لڑکیوں کو یہاں سے دفع کر دوں ایک بار، پھر دیکھنا تم یہ عاشقی معشوقی کیسے ٹھیک کرتا ہوں میں۔ شام میں کامل آیا تو اماں نے اسے ستوت کو میکے چھوڑ آنے کی نوید سنائی۔ کامل تو خود ہی چاہ رہا تھا کہ ستوت کچھ عرصہ اپنے میکے میں آرام کرے۔ وہ شام کو ہی ستوت کو میکے چھوڑنے چلا گیا کہ صبح آفس کا حرج ہوگا۔ یہاں عادل کو جب ستوت کی امید ہے ہونے کا پتہ چلا تو اس پر جنون سوار ہو گیا۔ رفعت کو لاتوں گونسوں پر رکھ دیا اس نے، اس کے بیمار ذہن کو سکون ملتا تھا اس سے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں بلکہ بھائی کی محبوبہ کو مار کر اسے اذیت دے رہا ہے، جبکہ کامل نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پورے خلوص سے ستوت کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور رفعت کو بابی تسلیم کیا تھا۔ گو کہ یہ سب بہت مشکل تھا، پر اس کے دل میں ایمان کی روشنی تھی جو اسے صحیح غلط کے درمیان فرق سمجھا رہی تھی۔ عادل کا ذہن کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح کامل کو راضی کر کے خود ستوت سے اور کامل رفعت سے شادی کر لے گا۔ اب اسے والدین کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، عزت جائے باڑ میں۔ اس کی طلاق والی پلاننگ بھی فیل ہو گئی تھی اور کامل کے ستوت سے تعلقات ہیں، یہ سوچ سوچ کر اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کامل ستوت کو بھائی کی امانت سمجھے گا اور اس کے اس جنون اور وحشت کا شکار رفعت کو بننا پڑتا تھا۔ ادھر ستوت میکے میں ماں باپ کو کچھ نہیں بتاتی سسرال میں ہونے والے مظالم کے بارے میں، اور وہی اس کی ملاقات اپنی کزن نجمہ سے بھی ہو جاتی ہے اور ستوت کو مانو اپنے دل بوجھ اتارنے کے لیے اور آنسو بہانے کے لیے ایک کندھا مل جاتا ہے۔ نجمہ بھی بہت شرمسار ہوتی ہے کہ نہ یہ پیغام رسانی کرتی، نہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ بعض اوقات ہماری عام اور معمولی سمجھی جانے والی بات کتنا بڑا وبال بن جاتی ہے ہمارے لیے اور اس سے جڑے لوگوں کے لیے۔ ادھر کامل نے سر توڑ کوشش شروع کر دی تھی کسی طرح اس کا ٹرانسفر ہو جائے۔ وہ کم گریڈ پر کام کرنے پر بھی تیار ہو گیا تھا اور آخر اس کے باس کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ اپنے منظور نظر کو اس کی جگہ اور اسے لاہور جانے کا پروانہ تھما دیا۔ کامل نے ابا کو اپنے ٹرانسفر کا بتایا تو وہ فوراً بولے، بہو کو بھی ساتھ لے جانا، مجھے عادل کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ کامل آنکھیں پاڑے ابا کو دیکھنے لگا۔ سب باتیں اپنی جگہ پر میں بے غیرت نہیں ہوں۔ انسان کبھی کبھی اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتے ہیں، جیسے تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں یا کم عقل؟ سب سمجھ آتی ہے مجھے، ابھی تمہارا واسطہ دنیا داری سے نہیں پڑا، باپ بنو گے تو سمجھ آئے گی۔ ابا اسے سمجھانے لگے۔ اماں نے بھی یہ خبر سن کر سکون کا سانس لیا۔ یہ کیا مصیبت انہوں نے مول لی تھی؟ خدا غارت کرے نجمہ تجھے اور شکیل کو، میرے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی تو نے۔ اماں بآواز بلند انہیں کوسنے لگی اور کوئی انہیں چپ کروانے والا نہ تھا کہ سب ہی اس صورتحال کا شکار تھے۔ کامل نے لاہور جا کر اپنی رہائش کا انتظام کیا اور ابا کی اجازت سے ستوا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے گھر کا پتہ صرف ابا کو تھا اور ابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ سسرال میں بھی صرف آفس کا پتہ دینا۔ یہ سب عادل کے علم میں لائے بغیر ہو رہا تھا تاکہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر سکے۔ اگر یہی سب عادل شادی سے پہلے کر لیتا تو شاید، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے کبھی۔ لاہور میں کامل اور ستوت اب بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا اور ہر سوچ کو چٹک کر اپنے بچوں اور اس کے مستقبل کے بارے میں
مثبت سوچ کو اپنا لیا تھا۔ عادل کچھ دن تو نظر انداز کرتا رہا کامل کی غیر حاضری پر، جب یہ تول پکڑنے لگی تو اسے دال میں کچھ کالا لگا، اور اس کا آسان طریقہ رفعت کی درگت تھی۔ اس رات عادل نے ہر طریقے سے رفعت کو ٹارچر کیا، یہاں تک کہ اس کی چیخیں سن کر ابا کو مداخلت کرنی پڑی۔ عادل کا دروازہ کٹکھٹانے پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو ابا نے دروازے کو 2-4 دھکے دیے اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی رفعت پٹے ہوئے کپڑوں میں لہولہان عادل کے قدموں میں پڑی تھی اور وہ اس پر لاتوں کی بارش کرنے میں مصروف تھا۔ ابا نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹا اور اماں کو رفعت کی خبر لینے کا کہا۔ اماں خود رفعت کا حال دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ ابا نے عادل کو کمرے سے باہر کیا نکالا، وہ ابا کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے ہی چلا گیا۔ عادل جو 2 سال سے ستوت سے عہد و پیمان کر رہا تھا، اس کا دل و دماغ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی اس پر وحشت سوار ہوتی۔ وہ سب سے بدظن ہو گیا تھا، خود سے بھی، کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ایسے میں اس کی آفس کلیگ ارم نے اسے سنبھالا۔ ارم پہلے سے عادل میں دلچسپی رکھتی تھی اور اب تو کہیں جا کر اسے موقع ملا تھا عادل کو اپنے بس میں کرنے کا۔ اب اکثر عادل آفس کے بعد ارم کے بہت اصرار پر اور کبھی خود سے ہی ارم کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا۔ وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ادھر رفعت کا علاج گھر پر ہی ہو رہا تھا۔ ابا اماں کی بیماری کا کہہ کر محلے کے ڈاکٹر سے دوا لے آتے۔ اسے کہا گیا تھا کہ اماں سین میں پھسل کر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں۔ اب رفعت کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ابا کو اب بیٹیوں کی فکر لگ گئی تھی۔ اگر عادل کے رویے کا خاندان میں کسی کو علم ہو گیا تو ان کی بیٹیوں کی شادی مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ رفعت کے صحتیاب ہوتے ہی ابا نے سدرا اور صدف کے سسرال شادی جلدی کرنے کا پیغام بھیج دیا۔ یوں ایک اور غلط فیصلے کی بین 2 اور معصوم زندگیاں چڑھ گئی۔ اپنی بے جا ضد اور انا کے ہاتھوں ابا کو جو سمجھ آتا وہ اپنی اولاد کو اس کی نظر کر دیتے۔ سدرا اور صدف کے سسرال سے لوگ شادی کی تاریخ لینے پہنچے۔ چھوٹے بیٹے کامل کی غیر موجودگی پر حیرت کا اظہار بھی کیا، جسے ابا نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ ابھی اسے چھٹی ملنی مشکل ہے اور بہو کے ہاں خوشخبری بھی یوں بار بار آنا ممکن نہیں۔ 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی گئی اور اماں بیٹیوں کے ساتھ مل کر زور و شور سے شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اماں کے دل میں بیٹیوں کے لیے فکر تھی۔ پتہ نہیں کس طرح کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے میری بیٹیوں کا۔ ان کے اپنے گھر میں ایک بیٹی ظلم کا شکار تھی، جسے وہ حق بجانب سمجھتے تھے کہ وہ اسی کی مستحق ہے۔ کتنے دوہرے معیار ہیں ہمارے، اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے کچھ۔ عادل اب رفعت سے اپنے تعلقات بہتر کرنے لگا تھا۔ کیوں؟ یہ رفعت کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پتہ نہیں اب کیا پلاننگ تھی عادل کے دماغ میں۔ دوسری طرف اس کا جھکاؤ ارم کی طرف بھی۔ ارم کو اب لگنے لگا تھا کہ عادل اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا، جو کہ غلط بھی نہیں تھا۔ عادل اپنی محبت کے لٹنے کے بعد گھر سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ ابا کی نظر تھی اس کی ہر حرکت پر۔ ایک دن ابا نے اسے صبح پکڑ لیا کہ دن بھر تو وہ ہاتھ نہ آتا تھا، رات کو کس وقت گھر میں داخل ہوتا کسی کو معلوم نہ ہوتا سوائے رفعت کے۔ صاحبزادے، ابا نے عادل کو پکارا۔ جی ابا۔ یہ جو آج کل تم ایک نیا گل کھلانے کے چکر میں ہو، اسے اپنی بہنوں کی شادی تک ملتوی کر دو، بعد میں جو دل چاہے کرتے رہنا۔ یہ در پردہ عادل کو منمانی کرنے کی اجازت دی۔ عادل ابا کی بات سن کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا اگر ابا یہ منمانی پہلے کرنے دیتے؟ سارے راستے عادل کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے۔ آفس میں بھی اس کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہیں بھاگ جائے یا بہت زور سے چیخ کر رونا شروع کر دی۔ ارم بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اس نے باس کے پاس جا کر اپنی والدہ کی اچانک طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور آفس سے عادل کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر باس نے اسے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا، اور عادل کو اپنے کمرے میں بلا کر ارم کی والدہ کی بیماری کا بتا کر ساتھ جانے کا کہا۔ عادل سب کچھ چٹک کر ارم کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ اس کی والدہ نے کھولا۔ عادل ان کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر ارم کی طرف پلٹا۔ ادھر ارم کی والدہ بھی پریشان کہ ارم کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، اور ارم ہنسے جا رہی تھی اپنے کارنامے پر۔ عادل غصہ ہو کر جانے لگا تو ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں چلے؟ تمہاری تو یہ سب کیا ہے، کب سے دیکھ رہی تھی تم پریشان ہو۔ ارم کی والدہ بھی بولی، بیٹے تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جایا کرو، بیٹھو تم لوگ، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ محبت سے عادل کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچن میں چلی گئی۔ پیچھے سے ارم نے آواز لگائی، امی پہلے چائے دے دے اپنے داماد کو، اور عادل کو دیکھ کر شرارت سے ہنسنے لگی۔ اس کی بات پر عادل بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ کامل کو ابا نے بہنوں کی شادی کے بارے میں مطلق کر دیا تھا اور ساتھ ہی حکم بھی دے دیا تھا کہ ستوت کو شادی کے دنوں میں ان کے میکے چھوڑانا، اس کی وجہ سے کہیں شادی میں بدمزگی نہ ہو جائے۔ ہم سب سے ستوت کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیں گے۔ اور کامل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔
ورنہ شادی میں ستوت کو لے جانے کا سوچ کر ہی وہ پریشان تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب کبھی ستوت کو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں لے کر جائے گا، اور ساتھ ہی وہ یہ ملک چھوڑ کر کہیں باہر شفٹ ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ سال اس سب سے دور رہے تاکہ عادل بھی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے۔ پر عادل تو کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا سیٹ ہونے کی۔ اب اس کے ذہن میں ایک نیا طریقہ سوچا تھا کامل کو پریشان کرنے کا۔ اس کا خیال تھا کہ رفعت کی ماں بننے کا سن کر کامل کے دل پر بجلی گرے گی اور وہ تڑپ اٹھے گا۔ یہی سوچ کر اس نے رفعت سے اپنا رویہ نرم کر لیا تھا اور مار پیٹ اور گالم گلوچ بھی چھوڑ دی تھی۔ ابا جو بہت جان دیدہ تھے، عادل کی پلاننگ کو بام کہتے۔ انہوں نے کامل سے کہا کہ جب گھر آنا تو اپنے رویے کو برا ظاہر کرنا تاکہ عادل کو لگے کہ تم اس کی خوشی سے جل گئے ہو۔ کامل سمجھ گیا تھا کہ ابا اسے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے کامل ستوت کو میکے یہ کہہ کر چھوڑ آیا کہ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اور بہنوں کے لیے بہت سے تحائف لے کر گھر پہنچا۔ عادل تو طاق میں تھا کہ کامل گھر پہنچے اور وہ کچھ کرے۔ کامل سب کو اپنے لائے ہوئے تحفے دکھا رہا تھا اور اس کی دونوں بہنیں اتنی قیمتی اور خوبصورت تحفے دیکھ کر بہت خوش تھی کہ اتنے میں عادل مٹھائی کا ڈبہ لے کر کامل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لو بھائی، منہ میٹھا کرو اپنے چچا بننے کی خوشی میں۔ کامل نے غصے سے ڈبے پر ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا اور پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عادل خوشی میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے دل میں ٹن پڑ گئی تھی کامل کا یہ رویہ دیکھ کر۔ ادھر اماں اور بہنیں پریشان تھیں یہ سب تماشا دیکھ کر، اور ابا بڑے مطمئن سے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور خدا کر کے شادی بڑے خوش اسلوبی سے انجام پائی۔ دونوں بہنیں اپنے گھر رخصت ہوئی اور کامل نے بھی اپنے گھر جانے کی اجازت لی اور ستوت کو لے کر روانہ ہوا۔ بہنوں کی شادی سے پہلے ہی عادل نے ارم سے نکاح کر لیا تھا کہ ارم کی والدہ اب مزید انتظار کے حق میں نہیں تھی۔ اصل پلاننگ تو ارم کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عادل اب رفعت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر چکا تو کہیں وہ بے مراد ہی نہ رہ جائے، اس لیے جلدی نکاح کے لیے عادل پر زور ڈالا۔ عادل تو پہلے ہی تیار تھا کہ کامل کو اس طرح ایک اور جھٹکا لگا سکے گا۔ کامل ڈیلیوری سے کچھ پہلے ستوت کو میکے چھوڑ آیا کہ اب ستوت کا خیال رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور گھر میں بھی اس نے اماں کو اطلاع کر دی تھی۔ کچھ عرصے بعد کامل کو اللہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ کامل اماں اور ابا کو لے کر اپنے سسرال پہنچا۔ ابا بھی پوتے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، اور اماں کا خیال تھا کہ اب ستوت اس کے ساتھ گھر چلے، پر کامل نے صاف منع کر دیا۔ اس پر اماں ابا دونوں کو بہت برا لگا، پر کامل اپنی بات پر اڑا رہا کہ چند مہینے بعد وہ ستوت کو میکے سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اماں ابا غصہ ہو کر فوراً ہی وہاں سے چلے گئے، سب کے بہت اصرار کے باوجود۔ اب کامل نے ملک سے باہر جانے کی کوشش تیز کر دی تھی اور کینیڈا میں مقیم اپنے دوستوں کو کسی نوکری کے لیے کوشش کرنے کا کہا، ساتھ ہی فیملی کو بھی رکنے کی سہولت ہو جس میں۔ شادی کے بعد سدرا اور صدف پہلی مرتبہ گھر آئی۔ دونوں زیادہ خوش نہیں تھی۔ سدرا کا شوہر کبھی کبھار نشہ کرتا تھا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہتا۔ دوسری طرف صدف تھی جس کا شوہر غصے کا بہت تیز تھا، خلاف مزاج کوئی بات اس سے برداشت نہ ہوتی۔ شادی کی رات بہنوں نے دروازے پر راستہ روک کر بائی سے نیک میں 5,000 مانگے۔ پہلے تو وہ 1,000 پر ٹالتا رہا، پھر اس پر غصہ سوار ہو گیا، سب کو پرے دھکیل کر 1,000 کا نوٹ ان کے منہ پر مار کر کمرے میں چلا گیا۔ اور اس سب کی وجہ سے سسرال میں سانس نندو کا رویہ صدف کے ساتھ بہت خراب تھا۔ رفعت نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جو ہو بہو ستوت کی کاپی تھی۔ لگتا تھا کہ ستوت چھوٹی سی بچی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عادل کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ وہ رفعت کو اسپتال لے کر گیا تھا اور نہ ہی بچی کو دیکھا۔ آج کل اس کے دن رات ارم کے ساتھ گزر رہے تھے، اور اس کی والدہ کے بہت اصرار پر عادل نے اپنے دوستوں اور آفس کے لوگ کو بلا کر ولیمے کی دعوت کر دی تھی تاکہ سب کے علم میں ان کی شادی آ جائے۔ آفس میں تو سب ہی واقف تھے کہ ارم عادل کو گھیر چکی ہے، اور بہت سے لوگوں نے عادل کو مذاق میں جتا بھی دیا کہ ہمیں اتنی دیر سے کیوں انوائٹ کیا، یہ شادی تو تم پہلے ہی کر چکے تھے، جس پر عادل نے بہنوں کی شادی کو وجہ بتایا جو کہ حقیقت بھی تھی۔ کامل کی دل کی مراد بھرائی اور اس کی ایک دوست نے اسے کینیڈا بلوانے کا انتظام کر دیا تھا، اور نوکری بھی بہت اچھی تھی۔ کامل کو 2 سال اکیلے رہنا تھا، اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتا تھا۔ اس خبر نے کامل کے گھر والوں کو بہت خوش کر دیا تھا۔ انہیں اپنے دن پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ عادل بے چین تھا کہ ستوت یہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی، جو ایک بار پھر نئی سوچ میں پڑ گیا کہ کسی طرح کامل کو باہر جانے سے روک سکے، اور اس کو لے دے کر رفعت ہی نظر آئی۔ پہلے اس نے رفعت کو خوب مارا، آج نہ تو جنون تھا نہ وحشت، بہت سوچ سمجھ کر اس نے رفعت کی درگت بنائی اور پھر اس سے بچی کو چھین کر گھر سے باہر نکالنے لگا۔ ابا نے اسے بہت لعنت ملامت کی اور رفعت کو واپس کمرے میں بھیج دیا، پر عادل اس کی بچی کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب رفعت کا رو رو کر برا حال تھا، بچی کے غم نے اسے اپنی چوٹیں بھی بلا دی تھی، اور اب یہ بات رفعت کے میکے تک پہنچ گئی تھی۔
کوئی معمولی بات نہیں تھی، چند ماہ کی بچی کا معاملہ تھا۔ کامل کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب عادل کی چال ہے، اور رفعت کے والد اور بھائی آ گئے، اور یہاں انہیں ابا نے خوب بے عزت کیا کہ ان کی بیٹیاں 2 سال تک ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کی بیٹوں سے عشق کی پنگے بڑھا رہی تھی، اور جس کو 5 سال تھا اس کے بڑے بھائی سے شادی کر لی ہے۔ رفعت کے والد اور بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور بہت آہستگی سے بولے کہ اگر یہ بات وہ شادی سے پہلے بتا دیتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، جس پر ابا نے انہیں بہت ذلیل کیا کہ انہیں ایسی بات کرنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے۔ 2-3 دن تک شکیل کے گھر عادل سے ملنے اور ان کو منانے، معافی مانگنے کے لیے روکے رہے، پر عادل تو شہر سے ہی باہر چلا گیا۔ مجبوراً وہ رفعت کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے آئے، جس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ کامل نے بھی گھر کا چکر لگایا اور ستوت کو پیکے چھوڑ دیا تاکہ وہ رفعت کی دلجوئی کر سکے۔ یہاں ابا ایک نئی بات سوچ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کامل کو مشورہ دیا کہ وہ اور عادل اپنی بیویوں کو طلاق دے کر جان چھڑوا لیں۔ اس پر اماں بھی ان کی ہم خیال تھی کہ بچے ہمارے ہیں، ہمارے پاس رہیں گے۔ کامل منہ کھولے اپنے ماں باپ کی بات پر گنگ تھا، اس سے کوئی جواب نہ پڑ رہا تھا کہ کیا کہے، اور ابا زور و شور سے اسے عادل کی دوسری شادی کے کارنامے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اگلے دن کامل خاموشی سے واپس لاہور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ابا اس کی پیٹھ تپتپا کر اسے اپنے مشورے پر جلد عمل کرنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ صرف سر ہلا کر ان کی تسلی کر رہا تھا۔ لاہور پہنچتے ہی کامل نے اپنے باہر جانے کی تیاری شروع کر دی اور جانے سے پہلے ستوت کو فون پر تمام باتوں سے آگاہ کر دیا کہ اس کا آنا ابھی ممکن نہیں، کہیں عادل رفعت کو چھوڑ نہ دے۔ ستوت جہاں رفعت کے لیے پریشان تھی، وہی اللہ کی اور کامل کی شکر گزار تھی کہ وہ اس پر مہربان ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کے کتنے اعلیٰ معیار ہیں۔ انسانی زندگی کی کوئی دقت نہیں، جذبات و احساسات کا خیال تو بہت دور کی بات ہے۔ اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کا جو دل چاہے بنا لو، اجاڑ دو یا آباد کر دو، کھنڈر بنا لو یا عالیشان عمارت کھڑی کر دو۔ رفعت کو کسی پل چین نہیں تھا۔ اس کے دن رات روتے اور اپنے رب سے معافی مانگتے اور رحم کی دعا کرتے گزر رہے تھے۔ وہ ستوت کو اور اس کے بچوں کو دیکھتی تو اس کا اپنی خالی گود کا ملال اور بڑھ جاتا، پر وہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتی۔ آخر اس کے بھائی نے اس کے لیے ایک مصروفیت ڈھونڈ لی اور اسے زبردستی اسکول میں نوکری دلوا دی تاکہ وہ بچوں میں اپنا دل بہلا سکے۔ عادل جو ابا سے مسلسل رابطے میں تھا، وہ اب واپس آ گیا تھا، مگر اس نے بچی رفعت کو دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، ورنہ وہ رفعت کو طلاق دے دے گا۔ اب رفعت پھنس گئی تھی کہ کیا کرے۔ ایک بار پھر اس کے والد اور بھائی عادل سے ملنے کی آس لے کر وہاں پہنچے۔ عادل ان سے ملا ضرور، پر اپنے مکروہ خیالات کے ساتھ کہ کامل ستوت کو اور وہ رفعت کو طلاق دے کر پھر سے اپنی محبت حاصل کر لے۔ اس بات پر تو ابا بھی غصے سے بے قابو ہو گئے اور عادل کو خوب گالیاں دی، اور ساتھ ہی رفعت کے والد کو طلاق لے لینے کا مشورہ بھی دیا۔ رفعت کے والد کو بھی یہی مناسب لگا، اور یوں عادل نے طلاق نامہ انہیں تما کر روانہ کیا کہ رفعت سے کہے کہ بیٹی کو بھول جائے جیسے ستوت اسے بھول گئی ہے۔ طلاق اور بیٹی کی جدائی کے دکھ نے رفعت کو توڑ دیا تھا۔ وہ بستر سے لگ گئی تھی، کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، اس کے دل میں جینے کی کوئی خواہش نہ بچی تھی۔ ہر آس امنگ سب ختم ہو گیا تھا۔ بوڑھے باپ کی ہمت بھی مزید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے بیٹی کا غم اور اب اس کی بیماری۔ ستوت کا غم تھا جو بہن اور باپ کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ بھائی بھابھی بھی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر غم تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دن رات ایک سے لگتے رفعت کو۔ سب کی کوشش تھی کہ کسی طرح رفعت سنبھل جائے، پر وہ تو بگڑتی جا رہی تھی، دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ آخر ستوت نے اس کا حل سوچ ہی لیا۔ اس نے اپنے بیٹے حمزہ کو رفعت کے حوالے کیا کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ خود ستوت بھی پریشان تھی یہ سب کرتے ہوئے، کیونکہ رفعت کی اپنی حالت خراب تھی۔ وہ بچے کو رفعت کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ حمزہ رفعت کے بستر پر لیٹا، سرک سرک کر کرانے تک پہنچ گیا۔ رفعت نے بڑی مشکل سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ رفعت کی انگلی سے کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ستوت، حمزہ اور رفعت دونوں کا کھانا رکھ کر چلی گئی۔ اب رفعت پھر پریشان، کس طرح حمزہ کو سنبھالے اور کھانا کھلائے۔ رفعت تو اسے بڑے آرام سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رفعت نے پہلے خود کچھ کھایا تاکہ وہ حمزہ کو سنبھال سکے، پھر حمزہ کو کھلانے لگی۔ اتنی سی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا اور وہ حمزہ کے ساتھ ہی سو گئی۔ رفعت برتن لینے آئی تو وہ دونوں کو سوتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یوں آہستہ آہستہ رفعت زندگی کی طرف آنے لگی۔ اب اس کا سارا وقت حمزہ کے کاموں میں گزر جاتا، اور دن سے رات کب ہوتی اسے علم ہی نہ ہوتا۔ دوسری طرف ارم کچھ ہی عرصہ رفعت کی بچی کو برداشت کر سکی، اور عادل کو مجبوراً اسے اپنی والدہ کے حوالے کرنا پڑا۔ اماں کے لیے ایک چھوٹی بچی کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، مگر وہ اسے رفعت کو دینے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ اب جیسے تیسے کرن اماں کے ہاتھوں پل رہی تھی۔ انہیں اور ابا کو اس سے کوئی دلی لگاؤ تو نہ تھا، بس اپنی ضد اور انا کی تسکین پوری کر رہے تھے وہ اور ان کا بیٹا۔
کامل دن رات محنت کرتا مگر باہر رہنا آسان نہیں تھا، سب کام خود کرنے پڑتے اور بیماری میں کوئی پرسان حال بھی نہ ہوتا۔ یہاں زندگی بہت مشکل اور بے حس تھی، پیسہ کمانے کی دوڑ، اسے ایسے میں ستوت اور اپنا بیٹا یاد آتے۔ کبھی اماں ابا اور بہنوں کی یاد ستانے لگتی۔ ابا جب بھی اس سے بات کرتے اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ ستوت کو طلاق دے کر اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، اور کامل کی خاموشی پر وہ اسے بے باؤ کی سناتے، کبھی آگ کرنے کی دھمکی دیتے۔ کامل اس طرف سے بھی پریشان تھا، وہاں پردیس میں بھی سکون نہ تھا۔ آخر ابا نے اسے آگ ہی کر دیا اور آئندہ فون نہ کرنے کا حکم دے دیا، جس پر کامل نے کبھی عمل نہ کیا۔ وہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو رقم بھیجتا جسے وہ وصول کر لیتے، لیکن جب اس کا فون آتا تو صرف اماں اور بہنوں سے ہی بات ہوتی۔ ابا کا دل پتھر کا تھا شاید، یا سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ 2 سال گزر گئے، اللہ نے عادل کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، کبھی کبھار بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ سے ملنے چلا تھا، بس یہی تھی اس کی ذمہ داری۔ ستوت انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی کہ کب کامل آئے گا یا اسے بلائے گا، اور پردیسی کامل، وہ بھی تنگ آ گیا تھا اس تنہائی سے اور مشقت بھری زندگی سے۔ وہ اب واپس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا۔ ساری زندگی نوابوں کی طرح گزاری تھی، اب اور نہیں، بس بہت کما لیا اور حالات سے بھاگ لیا، اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، سوچ لیا تھا اس نے۔ رفعت کے والد اس عرصے میں بستر سے لگ گئے تھے، وہ جتنا بیٹی کا گھر بسانے کی کوشش کرتی اتنی ہی ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آتی۔ اس سے پہلے اس کے عشق کی داستان اس گھر میں پہنچ جاتی جہاں سے رشتہ آنا ہوتا۔ رفعت ہر طرف سے آنکھیں اور کان بن کے حمزہ میں مگن رہتی۔ زندگی ایک جمود کا شکار ہو چلی تھی، نہ آگے بڑھی تھی، نہ کوئی نیا پن تھا، سیدھی سپاٹ۔ رفعت سب سے چھپ کر آدھی رات کو اٹھتی اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یاد کرتی، اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہی تو تھا اب اس کے اس غم میں اس کا ساتھی، جسے اپنے دل کا حال سنا کر اسے چین ملتا تھا۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والے کبھی منہ کے بل بھی گر جاتے ہیں، دوسروں کی تقدیر سے کھیلنے والے جب خود تقدیر کی لپیٹ میں پھنستے ہیں تو بڑبڑانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس سناٹے میں ہلچل کامل کے ابا کو فالج کر ٹیکنے دی۔ عادل انہیں ہسپتال منتقل کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکا تھا، اب وہ ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھے، یا اماں تھی، دونوں بہنیں بچوں کے امتحان کی وجہ سے نہ آ سکی۔ ہاں عادل نے احسان ضرور کیا تھا کہ کامل کو اطلاع کر دی تھی کہ آ کر ابا کو سنبھالیں، اماں اکیلی پریشان ہو جاتی، گھر بچی دیکھیں یا ابا کے پاس ہسپتال جائیں، اور ابا اچھا علاج ہونے کے باوجود اولاد کی لاپرواہی برداشت نہ کر پا رہے تھے، ٹوٹے بوٹے الفاظ میں سب کو گالیاں دیتے رہتے۔ ایسے میں کامل نے ستوت کو اماں کے پاس بھیج دیا تاکہ انہیں کچھ سہولت ملے، اور خود جلد پاکستان آنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابا جو پہلے ہی ضدی اور ناپرس اپنی منوانے والے تھے، اب بیماری میں مزید 2 آشفتہ ہو گئے تھے۔ اماں کی ہر وقت شامت آئی رہتی، یہ نہیں کھانا، وہ کر دو۔ اب گھر اور کرن کی ذمہ داری کم ہوئی تو ابا کی بڑھ گئی، وہ اکثر گھر آ کر رونے لگتی۔ ایسے میں ستوت ان کو سہارا دیتی، ان کی دل جوئی کرتی۔ ابا کے آدھے جسم پر فالج کا حملہ ہوا تھا، زبان میں کچھ للکنت تھی۔ ہسپتال کا عملہ بھی ان کی زبان کے جوہر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ کامل کو پورا 1 مہینہ لگا واپس آنے میں، تب تک ابا گھر منتقل ہو چکے تھے، اور ایک دن اچانک کامل نے آ کر سب کو حیران کر دیا۔ ابا نے کامل کا استقبال طعنے تشنوں اور گالیوں سے کیا۔ اماں تو اسے دیکھتی ہی رونے لگ گئی تھی۔ ابا کی بیماری، ان کا رویہ اور عادل کی بے حسی، سب نے مل کر انہیں توڑ دیا تھا، اور وہ بہت بوڑھی اور کمزور لگی کامل کو۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اماں بھی اس کے سینے سے لگی سسک کر روتی رہی۔ ستوت حیرت سے پلک جھپکائے بغیر بے یقینی سے کامل کو دیکھ رہی تھی، اسے اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کامل ہی ان کے سامنے اماں کو سینے سے لگائے کھڑا ہے۔ اماں سے مل کر کامل کو ستوت اور اپنے بیٹے کا خیال آیا، وہ فوراً کمرے میں حمزہ کو لینے گیا، پر وہاں تو ایک بچی سوئی ہوئی تھی۔ کامل نے باہر نکل کر ستوت کی طرف دیکھا کہ حمزہ کہاں ہے۔ اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر ستوت نے اسے بتایا کہ وہ رفعت کے پاس ہے اور رفعت ہی شروع سے اسے سنبھال رہی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے ستوت کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں بیٹے کی جدائی میں۔ کامل نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ دونوں بہت دیر تک خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے کو اپنا حال سناتے رہے۔ پردیس میں کامل نے اگر مشکلات اٹھائی تھی تو یہاں ستوت نے بھی بڑا کڑا وقت گزارا تھا۔ سدرا اور صدف بھی ایک ساتھ میکے پہنچی، وہ بھی کامل اور ستوت کی موجودگی میں آنا چاہ رہی تھی تاکہ یہاں کوئی ان کی خاطر مدارت کرنے والا اور بچوں کو سنبھالنے والا موجود ہو۔ صدف کی 2 بیٹیاں جبکہ سدرا کا 1 بیٹا تھا، وہ آرام سے میکے میں رہنے کے ارادے سے آئی تھی، باپ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے نہیں۔ ان کے دل میں باپ کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ تھی، بس باپ ہے تو ہے۔
بائی کو خالی ہاتھ پردیس سے واپسی بھی ان کے لیے حیران کن تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بکسے بھر بھر کر تحائف لایا ہوگا ان کے لیے، پر یہاں تو وہ ایک بیگ جس میں ان کے چند جوڑے تھے ساتھ لایا تھا۔ بہت بدمزہ ہوا ان کا دل بائی کی طرف سے یہ جان کر کہ کوئی بچت بھی نہیں کر سکا وہ، کیونکہ اس کے اپنے خرچے، ماں باپ کے اور بیوی بچے کے، اس سب میں کیا بچت ہوتی۔ ہاں، بچوں کے ہاتھ میں اس نے ہزار ہزار کے نوٹ رکھ دیے تھے، جس پر دونوں بہنوں کی مزید منہ بن گئے کہ کم از کم ڈالر ہی دے دیتے۔ اب کامل نے یہاں نئے سرے سے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی، اور یہاں بھی اس کی پرخلوص دوستوں نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اس کے لیے ایک اچھی نوکری کا بندوبست کیا۔ یوں آہستہ آہستہ یہاں زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ رفعت حمزہ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی، جبکہ اس کے والد اور بھائی اس کی شادی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ کہیں کوئی بات نہیں بنتی تھی۔ رفعت کے والد کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور انہیں اپنا آخری وقت قریب نظر آ رہا تھا، پر بیٹی کی اجاڑ زندگی انہیں سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ان کا دم بس رفعت کے لیے اٹکا ہوا تھا۔ وہ رفعت کو اپنے گھر میں خوش اور ہنستا پنستا دیکھنا چاہتے تھے، جس کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں رفعت کی بھابھی نے اپنے رنڈوے بھائی کا رشتہ پیش کیا، جو کہ رفعت سے دگنی عمر کا تھا اور جوان پوتے پوتی اور نواسی نواسے والا تھا۔ رفیق صاحب ایک صاحب ثروت اور کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ رفعت کے ساتھ رشتے پر انہیں بھی اعتراض تھا کہ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں، پر بہن کی اور اس کے گھر والوں کی مجبوری نے منہ بند کر دیا تھا، اور ان کے بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ عرصہ ہوا ان کی والدہ کے انتقال کو، اور اب رفیق صاحب کی عمر ایسی تھی کہ انہیں کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ ان کے بچے سب اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اسے اپنے پھپھو کی بھائی کی شادی کی تجویز پر اس سب نے حامی بھر لی تھی۔ رفعت خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک تجربہ ہی اتنا تلخ تھا، اور یہاں تو پوتا پوتی کے منہ بھی دیکھنے پڑتے، مگر وہیں بے بسی، باپ کی اٹکی سانسیں جو ہر دم اس پر ٹکی رہتی، سینے میں سانس اٹک جاتا۔ سب قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کا ورد کرتے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا، مگر ان کا دم تو بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر آنکھوں میں کہیں رہ جاتا۔ بستر پر ایک لاش اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کی آس میں چند سانسیں ادار لے کر گھسیٹ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ایسے میں رفعت نے خاموشی سے سر جھکا دیا، اور جمعہ کے مبارک دن رفیق صاحب چند افراد کے ساتھ رفعت سے نکاح کرنے پہنچ گئے۔ ابا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے، اور ساتھ ہی رفعت اور ستوت بھی چپکے چپکے اپنی پلوں میں آنسو جذب کر رہی تھی۔ بھائی بڑے حوصلے سے ہر کام سر انجام دے رہے تھے، اور بھابھی بھی رفعت کو یقین دلا رہی تھی کہ اب اس کی تکلیفیں ختم اور وہ انشاءاللہ ایک خوشحال زندگی گزارے گی۔ یوں سادگی سے رفعت بھی آ کر رفیق صاحب کے آنگن میں اتری، جہاں ان کی بہوؤں نے اس کا استقبال کیا، جس کی رفعت کو توقع نہیں تھی، اور اسے نئے سرے سے تیار کیا۔ دلہن بن کر رفعت پر بہت روپ آیا، ایک پرملال سا حسن۔ سب نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ رفعت آنکھیں بند کے اپنی پہلی شادی کی پہلی رات کے استقبال کا خوف دل میں لیے اپنے رب کے حضور گڑگڑا رہی تھی کہ اب اور نہیں میرے مالک، میرے مرتے ہوئے باپ کو اب میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور رفیق صاحب اندر داخل ہوئے اور حسب معمول زور سے سلام کیا۔ رفعت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آگے بڑھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو رفعت، خوبصورت تو تم پہلے بھی تھی، پر خدا گواہ ہے کہ پہلے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ رفعت نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولے، بھئی اب تو تم ہماری دلہن ہو، اور رفعت کا ہاتھ تھام کر اس میں 2 سونے کے باریک کنگن پہنا دیے۔ اب یہ گھر اور میں تمہارے حوالے ہے دل و جان سے، سیاہ کرو یا سفید کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کی جرت نہیں تم سے سوال کرے۔ بچے سب اپنے اپنے پورشن میں رہتے ہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جس طرح چاہے سنوار دو، اور ساتھ میں ہمیں بھی۔ وہ کچھ شوق ہوئے۔ رفعت جیسی حسین و جمیل لڑکی اس کی زندگی میں کیا آئی؟ ان کے سارے سوئے ہوئے جذبات پھر سے انگڑائی لے کر جاگ گئے تھے۔ صبح بہت روشن اور چمکیلی تھی، ہمیشہ سے زیادہ، یا شاید رفعت کے لیے تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں شکر گزاری سے کہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ سوئے ہوئے رفیق صاحب کو غور سے دیکھنے لگی کہ کم تعلیم ہونے کے باوجود وہ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اور بہت نرم مزاج بھی۔ بابی کی ان کے بارے میں بتائی گئی ہر بات 100% سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ زہرا، میں آپ کی سب سے بڑی پوتی ہوں دادی۔ رفعت نے بھی مسکرا کر اسے گلے لگا لیا، مگر میں آپ کو آنٹی ہی کہوں گی، اور ہنستے ہوئے یہ کہہ کر اپنی ماں کو بلانے چل دی کہ نئے دلہا دلہن اٹھ گئے ہیں، ناشتے کا انتظام کریں۔ اس کی شرارت پر کمرے سے نکلتے رفیق صاحب کا کہکہا اور رفعت کی ہنسی نے ہر سو روشنی پھیلا دی تھی، محبت اور احترام کی روشنی جس کی ہر عورت کو تلاش اور جستجو ہوتی ہے۔
رفیق صاحب کی بڑی بہو اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی اور بڑی محبت سے رفعت کو اور اپنے سسر کو سلام کیا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر چائے کے بہانے وہاں سے چلی گئی۔ رفیق صاحب بڑی محبت سے ہر چیز رفعت کو پیش کر رہے تھے اور ساتھ خود بھی انصاف کر رہے تھے۔ رفعت خوش تھی اس پذیرائی پر اور ملول بھی۔ رفیق صاحب سے اس کا ملال پوشیدہ نہ تھا۔ رفعت کا دل ایک طرف بیٹی کے لیے تو دوسری طرف پانجے کے لیے بے قرار تھا، مگر مجبوری نے لب سی رکھے تھے کہ کہیں اس کے منہ سے نکلی کوئی بات پھر اس کی زندگی میں زہر نہ گھول دے، اور رفیق صاحب اس لیے خاموش تھے کہ کہیں رفعت کے زخم نہ ہرے ہو جائے۔ ناشتے کے بعد رفیق صاحب نے رفعت کو اپنے تمام بچوں سے ملوایا۔ سب بہت عزت سے ملے اور دوپہر میں یہ جوڑا میکے روانہ ہوا، جہاں رفعت کے والد اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے اور رفعت حمزہ سے ملنے کے لیے۔ اور گھر پہنچتے ہی اسے جو خبر سننے کو ملی اس نے رفعت کو گنگ کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو کی جڑی بہنے لگی حمزہ کے ساتھ۔ اس کی بیٹی کرن بھی بیٹی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی حمزہ کو پیار کرتی تو کبھی کرن کو لپٹا لیتی۔ بچی پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو اس کو پیار کر رہی ہے۔ حمزہ نے بتایا کہ یہ میری خالہ جانی ہے اور یہ بچوں کو اسی طرح پیار کرتی ہے۔ ان کی بیٹی ایک ظالم جادوگر کے قبضے میں ہے۔ دونوں بچے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ستوت بڑی مشکل سے رفعت کو وہاں سے کھینچ کر لے گئی۔ رفعت کے آنسو نہ تم رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کرن کو اپنے دل میں چھپا لے۔ ابا رفعت کو رفیق صاحب کے ساتھ مطمئن دیکھ کر اور نواسی کو پہلی مرتبہ اپنے آنگن میں چلتے پھرتے دیکھ کر خوش تھے۔ آج ان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ رفیق صاحب کو جب کرن کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ رفعت کو میکے میں کچھ دن رہنے کی اجازت دے کر اکیلے ہی واپس چلے گئے اور رفعت تشکر سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں بچوں کے ساتھ کھیل کر رفعت اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا تھا۔ ستوت کو بھی کرن کو میکے لے جانے کی اجازت یوں ملی تھی کہ اماں سے اسے اب سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ابا کی ذمہ داری بڑی بھاری پڑ رہی تھی ان پر۔ کامل صبح اور رات میں ابا کی دیکھ بھال کرتا اور ان کی غیر موجودگی میں اماں کو دیکھنا پڑتا، اور اس عمر میں اپنا آپ دیکھنا مشکل ہوتا ہے کجا کے ایک پورے لمبے چوڑے مرد کی دیکھ بھال۔ یہ شادی رفعت کے لیے خوش بختی ثابت ہوئی تھی اور یہ چند دن اس کی زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے تھے جو وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ ستوت کی جس دن روانگی تھی اسی شام رفیق صاحب کو رفعت کو لینے آنا تھا اور رفعت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس سے اب اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہائے یہ زمانے کے ستم اس کا کلیجہ نوچ رہے تھے۔ ستوت اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ پھر کسی بہانے سے اسے کرن سے ملوا دے گی، اور یوں روتی پلکتی رفعت کو چھوڑ کر ستوت اور بچے روانہ ہو گئے۔ شام میں رفیق صاحب رفعت کو لینے پہنچ گئے اور رفعت ایک بار پھر دل پر کڑے پہرے بٹھا کر اپنے گھر کو چلی۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ گھر میں سب نے بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کیا۔ رفیق صاحب نے ان کی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر سب کو چلتا کیا۔ وہ خود بھی رفعت کے بغیر بڑے اداس اور ملول تھے۔ وہ رفعت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لائے۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، ہر طرف گلاب کے پھول تھے۔ جگہ جگہ کینڈلز پڑی تھیں جنہیں رفیق صاحب نے روشن کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تمہارے بغیر یہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، میرے دل کی طرح۔ رفعت حیرت سے آنکھیں پاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہوتے ہوئے کسی کی محبت کی حقدار ہو سکتی تھی۔ اتنے بڑے جرم کے بعد محبت کرنے کا جرم، جس کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اس گھر کے مکین اسے بہت عزت مان اور محبت دے رہے تھے اور وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ رفیق صاحب اسے بٹھا کر اپنی بے قراری کا اظہار کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے مشکل سے یہ دن کاٹے ہیں رفعت کے بغیر، اور ان کا دل کسی چیز میں نہیں لگا، یہاں تک کہ اپنے لاڈلے پوتے پوتی بھی ان کا دل نہ بہلا سکے۔ رفعت کو خوشی کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، پر رفیق صاحب کی نظریں تو جیسے اس کے چہرے پر چپک گئی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر کہنے لگے، ہنس لو، تم بھی ہنس لو، اس عمر میں عشق کا خناس جو بھر گیا ہے میرے دماغ میں، بچے الگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ رفعت حیرت سے بولی، بچوں کو کیسے پتا؟ کیا مطلب کیسے؟ بھائی میری بے چینی دیکھ کر۔ اور کیسے؟ رفیق صاحب فوراً بولے، اللہ توبہ، آپ تو حد کرتے ہیں، بھلا بچوں کے سامنے کون اس طرح کرتا ہے؟ رفعت بولی، ہمارے بچے تو ہمارے دوست ہیں، سب چلتا ہے یار، چھوڑو، شادی کی ہے، ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہیں ہم۔ رفیق صاحب ہنستے ہوئے رفعت کا ہاتھ تھام کر بولے۔ ستوت کی زندگی کچھ کٹن ہو چلی۔ ابا کا مزاج بستر پر پڑے پڑے خراب سے خراب تر ہو چلا تھا۔ کامل رات کو تکا ہوا آتا اور خاموشی سے ابا کی گالیاں سنتا اور ان کے کام کرتا۔ اماں سے اب ابا کی دیکھ بھال ممکن نہیں تھی، وہ بھی اس مشقت سے کمزور ہو گئی تھی۔ ایک بڑھاپا اور اس میں بیمار شوہر کی دیکھ بھال اور ان کا بدصورت رویہ۔ ابا ستوت اور بچوں کو بھی نہ بخشتے تھے، اونچی اونچی آواز میں سب کو گالیاں دیتی۔ کوئی بھولا بھٹکا عیادت کے لیے آتا تو ابا کے مزاج کی وجہ سے دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ عادل نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا تھا۔
کہ کون روز روز ابا کا مزاج برداشت کرے، جبکہ وہ 15-20 دن میں ایک بار چکر لگاتا، وہ بھی 10-15 منٹ کے لیے کڑے کڑے۔ اس سب میں ایک دن اماں اچانک چلی گئی۔ کسی کو یقین نہ آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کامل اور ستور پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کس طرح ہوگا سب اماں کے بغیر؟ وہ تھی تو بڑا سہارا تھا ان کو۔ بہنیں آئی اور بمشکل 10 دن ہی رکی، باقی مہمان تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ ابا کی وجہ سے کوئی کم رخ کرتا یہاں کا۔ رشتہ دار بھی 3 دن تک بڑی مشکل سے آئے۔ گھر میں ہر وقت ابا کی گالیاں گونجتی رہتی۔ عادل اکیلے ہی آیا تھا اور اب اس کی دلچسپی نہ تو ستوت میں تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کرن میں۔ ایسے میں کامل نے اسے اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا تو عادل نے صاف انکار کر دیا کہ وہی رکھے اس بچی کو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کامل نے ابا کے لیے ایک فل ٹائم میل نرس کا انتظام کر دیا تھا، جو کہ اس کی جیب پر بھاری پڑ رہا تھا، پر ابا کی دیکھ بھال اب پہلے سے زیادہ مشکل تھی اکیلے کامل کے لیے۔ اس نے اپنے اور ستوت کے اخراجات کم کر کے ابا کے لیے یہ بندوبست کیا تھا، اور ابا وہ اس میل نرس کو بھی بگانے پر تلے تھے۔ وہ روز کامل سے ابا کی شکایت کرتا اور کامل اسے سمجھا بجھا کر چپ کرا دیتا۔ ایسے میں کامل نے ستوت کو کچھ دنوں کے لیے میکے بھیج دیا تاکہ وہ اور بچے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکیں اور رفعت سے ملاقات بھی ہو جائے۔ کرن اب مستقل طور پر کامل کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ بچی رفعت کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی کرن اس سے اتنی مانوس تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہ لیتی۔ وہ ستوت اور کامل کو ہی اپنے ماں باپ کے طور پر قبول کر چکی تھی۔ ستوت نے بہن کو پیغام بھیج دیا تھا تاکہ وہ بھی بچوں سے مل سکے۔ یوں رفعت کو بچوں سے ملنے کا موقع ملا ایک بار پھر، اور رفیق صاحب نے بھی کھلے دل سے رفعت کو بچوں کے لیے شاپنگ کروائی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رفعت کو میکے روانہ کیا۔ اب زندگی ایک معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ستوت کے وہی شب و روز تھے اور ذمہ داریاں، اور رفعت کی زندگی پرسکون انداز میں، پر بچوں کے بغیر۔ بس کچھ دن وہ بچوں کے ساتھ گزار پاتی۔ اب اس کی بیٹی کو معلوم تھا کہ وہ اس کی ماں ہے، جو کبھی کبھار اس سے ملنے آ سکتی ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی دل میں کوئی کسک لے کر جیتے ہیں، یا کوئی مجبوری ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ کسی کی ضد اور انا ہمیں ہماری خوشیوں اور سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ کئی زندگیاں برباد کر کے بھی اسے چین نہیں ملتا، یا پھر کسی اور کے در پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ انا آئی ہے، دروازہ کھولیں، اور کچھ لوگ خوشی خوشی اسے اندر بلا کر اپنا سکون تباہ کر لیتے ہیں۔